بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس کا درس کے اندر سورہ یوسف کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھی اور آخری کے اندر ہمارا بیان یہ چل رہا تھا کہ خواب کی 3 اقسام ہیں. خواب کبھی تو پریشان خیالات ہوتے ہیں جس کو اصلات و آداب کہتے ہیں، اور کبھی آدمی دن میں جو کام کرتا ہے خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور کبھی خواب رویا یا صالحہ ہوتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے بشارت کا سبب بنتے ہیں. اور آخر میں نے ایک حدیث سنائی تھی، بات ختم ہو گئی تھی، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب کوئی باقی نہ رہا بجز ایک چیز کے وہ ہے خواب، رؤیا صالحہ اور رؤیا صالحہ جو ہے یہ باقی رہ گئے. اور آپ کو یاد ہوا تو میں نے ذکر کیا کہ خواب جو ہے کہ نبوت کا 40واں حصہ 46واں حصہ نبوت کا ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ اس حدیث کی وجہ سے قادیانی غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جب نبوت کا ایک جزء باقی ہے تو نبوت بھی باقی ہے، لیکن نبی بنا کے رکھا گیا. تو کل اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی ایک جزء سے پورا وجود مراد نہیں کیا جا سکتا. اگر آدمی کی ایک بات کو کہہ دے کہ پورا انسان اس کا وجود ہے، اگر کوے کے ایک پر کو دیکھ کر کے پورا کوا ہے اسے بہت تسلیم کرتا ہے. اور خواب تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک سچا خواب جو ہے کافر کو بھی آ سکتا ہے. مسلمان پر موقوف نہیں ہے، کافر کو بھی سچے خواب آتے ہیں. اور یہ سورہ یوسف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے، 2 واقعے بیان کیے ہیں سورہ یوسف کے اندر. ایک تو عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا سچا تھا، 7 سال تک قید ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک کے اندر 2 قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور وہ دونوں کافر تھے. اور بہت مشہور قصہ ہے مفت نصر کا، جو دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے کافر کے اندر. دنیا کے اندر 4 بادشاہ سے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. ایک مسلمان، 2 مسلمان اور 2 کافر. 2 مسلمان سے مراد ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت القرنین جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. اور 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، ایک نمرود اور دوسرا مفت نصر. تو مفت نصر نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب سچا نکلا. تو خواب کا سچا ہونا ہے تو کافر کو بھی دے سکتا ہے، لہٰذا یہ دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ نبوت کا ایک 40واں حصہ ہے تو اس سے نعوذ باللہ من ذالک نبوت بھی مل سکتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیت ہے جو ایک واضح، ایک کتاب واضح کی ہے، صاف کتاب جو ہے. الف لام را، الف لام را جو ہے جس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. مقطعات کے معنی ہیں جو توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد توڑ کر پڑھ جاتا ہے. کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس سے یہ توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. ایسے قرآن کریم کے اندر 14 حروف مقطعات ہیں. کتنے ہیں؟ 14. اور جو 29 سورتوں کے شروع کے اندر ہے. کل 29 بعض جو ہے الف لام میم کے مطلب آیا، الف لام را کئی مطلب آیا. تو کل حروف مقطعات 14 ہے اور 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں. الف لام میم، الف لام را آپ پڑھیں گے قرآن کریم ترجمہ والا تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو خوب جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں اس کا معنی و میننگ کیا ہوتا ہے.
یہ آپ ہر جگہ آپ یہی دیکھیں گے اس کے اندر. تو الف لام میم صاد الف لام را، ان کا معنی جو ہے کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد اور مقصد کو خوب جاننے والا ہے. ایک تو اس کا مطلب معنی مفسرین نے تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، اور یہ کس کا قول ہے؟ تمام خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے، اور دیگر بہت سے صحابہ کا یہ قول ہے کہ حروف مقطعات کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہے یہ سر اور راز ہے. راز کی بات ہے اللہ اور رسول کے درمیان کے اندر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ الف لام کا معنی کیا ہے، الف لام میم صاد کا معنی کیا ہے، حامیم عین سین قاف کا معنی کیا ہے، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں. اور اللہ اور رسول کے درمیان کے اندر یہ بھید ہے. اب اس کا علم اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا نہیں، اس سے پورا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسرا مطلب یہ ہوا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں حروف مقطعات کے معنی جو ہے وہ نبی بھی نہیں جانتے. نبی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہے. حروف مقطعات کو قرآن کریم میں یہ 29 صورتوں کے اندر کیوں لائے؟ اس لیے لائے ہے یہ ایک طرح کی آزمائش اور امتحان کے لیے لائے. یہ 29 جگہ حروف لائے ہیں انسان کی امتحان اور آزمائش کے لیے لائے ہیں. وہ کس طرح آزمائش ہے؟ آپ لوگ توجہ. وہ آزمائش کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تعلق دو قسم کا ہے. دیکھو ساتھ انسان کے ساتھ بھی ہے. ایک حقیقت میں ایک جو ہے یہ ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ارشاد کو کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو کوئی بات کہتا ہے، کوئی بھی سبق دیتا ہے، اور ایسی بات کہتا ہے جو بیٹے کی دماغ میں عقل میں آتی ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور ایک بات وہ کہتا ہے جو اس کے دماغ میں عقل میں نہیں آتی ہے. ایک شاگرد اپنے استاد کو ایک بات کہتا ہے، وہ بات ایسی صاف ہوتی ہے کہ شاگرد کے دماغ میں آ جاتی ہے. اور ایک بات ایسی کہتا ہے جو اسٹوڈنٹ اور شاگرد کے دماغ میں نہیں آتی ہے. ایک شیخ اور پیر جو ہے اپنے مرید کو ایک بات کہتا ہے، وہ بات ایسی صاف ہوتی ہے کہ اس کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر عقل میں آ جاتی ہے. اور ایک بات ایسی ہے اس کی عقل میں نہیں آتی ہے. تو جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور عقل میں آتی ہے وہ تو سب مان جاتے ہیں. بچے بیٹے کے سمجھ میں بات کی بات آ گئی تو سب ماننے کے لیے تیار ہے. شاگرد کے دماغ میں استاد کی بات آگے سمجھ میں وہ ماننے کے تیار ہے، اور شیخ کی بات مرید کے سمجھ میں آ گئی تو ماننے کے تیار ہے. لیکن اگر بات کی وہ بات جو بیٹے کے عقل میں نہیں آتی، دماغ میں نہیں آتی ہے، یا شاگرد کے دماغ میں استاد کی بات نہیں آتی ہے، یا شیخ کی بات مرید کے عقل و دماغ میں نہیں آتی ہے، پھر اس کو وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ امتحان آزمائش ہے. تو حروف مقطعات کے اندر بھی حقیقت کے اندر بندوں کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف بیان کیا ہے. اب اس کا معنی مطلب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، بلا چون و چرا اگر وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ بھائی اللہ نے جو بھی کہا ہے میں اس پر ماننے کے لیے تیار ہوں. تو گویا کہ آدمی جو ہے اسلام اور الف لام میم صاد یا حامیم عین سین قاف کو سمجھنے کے لیے آیا وہ اپنی عقل کو امام بناتا ہے، اپنے عقل کو امام جانتا ہے، یا پھر وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اگر اپنی عقل کو امام مانتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت سے اعتراض کرے گا کہ اللہ کو یہ الفاظ لانے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر وہ اپنی عقلوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا میرا اس پر ایمان ہے، تو گویا یہ حروف جو ہے وہ تسلیم و رضا کا پیکر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بندے کو تسلیم و رضا کا پیکر بنانا چاہتے ہیں یہ الفاظ کہ اپنی عقل کو امام مت بناؤ. سمجھ بات آ رہی؟ اس لیے حروف مقطعات کا معنی جو ہے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کو جانتا نہیں. یہ امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائے ہیں. حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بھائی تھے، بزرگ امام بزرگ، آپ کا نام سنا ہے گا. مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکاشفہ ہے. انہوں نے کہ میں نے مکاشفہ کو قرآن کریم میں دیکھا تو کیا دیکھا ہے، بہت بڑا سمندر ہے. ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن اس سمندر کے اندر سے کچھ فوارے ہو رہے ہیں. جانا نا فوار،
اب وہ فوارے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں اور اس کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ سمندر کے اندر. اور فوارے کے اندر پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ سمندر سے آ رہا ہے. تو ایسا میں نے بہت سے فوارے دیکھے ہیں جو اور اس کے نیچے دیکھو تو منتہا تک سمندر ہی سمندر ہے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے حروف مقطعات جو ہے یہ گویا کے فوارے ہیں. اس میں سے علوم اور معانی کے دریا نکل رہے ہیں اور اس کے پیچھے اگر سمندر ہے تو وہ سورت ہے. جیسے سورہ بقرہ الف لام میم جو ہے یہ گویا کہ ایک فوارہ ہے اور پوری سورت جو ہے اس کے سامنے ایک سمندر ہے. تو دونوں کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے بلکہ جو پانی فوارے سے نکلتا ہے وہ بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ سمندر سے. اور فوارے میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ کہاں ہے؟ تو دونوں میں تناقض نہیں ہے, دونوں اسی میں سے ہے. تو گویا حروف مقطعات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی صورتوں کے جو ہے ایک فوار ہے. ایک مطلب انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ بیان کیا ہے. دوسری بات حروف مقطعات کو اس سے لایا قرآن کریم نے کہ حروف مقطعات جو ہے یہ ایک راز ہے. کیونکہ قرآن کریم میں بھی اپنا آیت پڑھیں گا, آگے والے آیت سنا ہوگا تو آپ کو ایک دو دن ذرا مشکل لگے گی سورت کے شروع کے اندر. جب قصہ اسٹوری چلے گی تو سب کو مزہ آتا ہے. جب میں بیان کرتا ہوں تو بہت سے لوگوں کا ذہن کہنے کے ہوتا ہے اگر کوئی قصہ چل جاتا ہے تو سب کا دماغ خالی ہو جاتا ہے. لیکن قصے سے پہلے یہ باتیں بیان کرنا زیادہ ضروری ہے. اس میں تھوڑی دیر آپ صبر کے ساتھ رہے. جب میں قرآن بات بیان کر رہا ہوں وہاں کثرت ہو رہی ہے. میں قرآن بات بیان کر رہا ہوں, قرآن کریم کے علوم کو بیان کر رہا ہوں, سمجھے نا. وہ ادھر دیکھو تو کثرت ہو رہی ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے. جو قرآن کریم کی مجلس ہے یہ ایکسرسائز کی مجلس ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن کریم بیان ہو رہا ہے, ایکسرسائز ہے. پیچھے چلے جاؤ, قرآن کریم کی عظمت اور عزت ہمارے دل میں ہے. تو قرآن کا اللہ کا کلام پڑھا تھا, اس کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو کس کی عزت ہوگی ہمارے دل میں؟ کرنا آپ پیچھے چلے جاؤ. یہ کیا قرآن کے مجلس کے اندر یہ کرنا شروع کر دیں, اس سے منتشر ہو جاتا ہے. تو خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ حروف مقطعات ایک راز ہے. یہ عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان کی یہ عرب جو ہے وہ اپنے کو ناز تھا اپنی زبان پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم متکلم ہیں, ہم جو ہے اصل پر اہل زبان ہیں. باقی جتنے بھی غیر عرب ہے وہ سب اجمی ہیں. اجمی کے معنی گنگ ہے. زبان اور کلام قادر اور لسان ہے تو ہم پر یہ کو میں دعویٰ اور اپنے دعویٰ کا حقیقت میں بھی ہے, ان کا دعویٰ صحیح بھی ہے اور اپنے دعوے پر وہ بہت زیادہ فخر کرتا ہے. لیکن جب سورہ قرآن کریم کے اندر یہ حروف مقطعات آئے الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد, اب وہ یہ الفاظ جو ہے یہ روزانہ بولتے ہیں. الف لام میم را, اس میں کون کتنے الفاظ ہیں؟ الف لام را, الف لام میم, الف لام اور میم, یہ الفاظ جن میں کتنے 24 گھنٹے میں کتنے مطابق وہی الفاظ الف لام میم را ہے. لیکن وہ سینکڑوں گھنٹے بولنے والا آدمی جو ہے کہ الف لام میم, اس کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. ان کو تو بہت فخر تھا اپنی زبان کے اوپر کہ ہم جیسا عرب جاننے والے کوئی زبان جاننے والے نہیں ہے. لیکن یہاں آ کے الف لام میم کے معنی کے اندر ان کے دماغ کی چکرا رکھ دیا. تو اب ان کا غرور تکبر جو ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا, سمجھا. دوسری مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حروف مقطعات جو ہے یہ متکبرین کے تکبر کا توڑ ہے. تکبرین کے تکبر کا توڑ ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ عرب اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم سب سے زیادہ علم جاننے والے اور فصیح زبان ہمارے پاس ہے. جو آدمی بہت نالج رکھتا ہو, جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا فاضل سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا فاضل ہوں, بہت بڑا لائق ہوں, بہت بڑا فائق ہوں اور میں بھی استعداد ہوں, بہت قابل میرے اندر علم کی ہے. لیکن جب وہ الف لام میم پڑھتا ہے یا الف لام را پڑھتا ہے یا الف لام میم صاد پڑھتا ہے, اب وہاں اس کی گاڑی اس کا معنی تو جانتا نہیں ہو. الف لام میم کا کیا معنی نہیں جانتا, کاف آیا اس وقت کا کیا معنی نہیں جانتا. تو اس کا سارا تکبر اور غرور جو ہے یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے. اپنے آپ کو بہت فائق اور فاضل اور بہت بڑا عالم اور بہت سی استعداد اور ایسا ویسا سمجھتا تھا
لیکن یہ الفاظ آئے الف لام میم آئے تو وہاں کیا ہوا اس کے لیے ہتھیار ڈال دیے وہ اس کا معنی نہیں معلوم. تو گویا متکبرین کے تکبر کو توڑنے والا جو ہے یہ حروف مقطعات ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ عرب جو ہے یہ تو ان کی زبان تھی. جب انہوں نے قرآن کریم میں یہ الفاظ سنے الف لام میم صاد کاف ہا یا صاد طٰ نون والقلم یہ الفاظ جب سنے تو ان کی جو الفاظ تو وہی ہے جو کام تو زبان میں پڑ جاتا ہے لیکن اس کی بندش اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ ان کے دماغ کو ہلا کر انہوں نے رکھ دیا. اس کے معنی بھی جانتے ہیں اور الفاظ کے اندر جو مٹھاس ہے اللہ نے کہا کہ ایسے تم جو ہے یہ جتنے الفاظ سے وہ الفاظ سے یہ بنے الفاظ ہیں جو تم آنکھوں سے بولتے ہو. تو الف لام میم جیسا الفاظ بنا کر دکھاؤ, الف لام میم صاد جیسا الفاظ بنا کر دکھاؤ, کاف ہا یا عین صاد جیسا الفاظ بنا کر دکھاؤ. قاف ایک لفظ ہے قاف جو بولا اس کے پرناؤنس کے اندر جو مٹھاس ہے تو ایسا الفاظ نکال کر بتاؤ. جو اپنے آپ کو اہل زبان میں دیتا ہے تو حروف مقطعات کو بنانے پر قادر نہیں ہوگا. یا کر انہوں نے ہتھیار کر لیے. اور دوسری بات کیا ہے کہ حروف مقطعات کے ایک تو الفاظ کو بنانے پر قادر نہیں ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اس کو بنانے پر بھی قادر نہیں ہوگا. جب ان کی تین بات ہوا ہو گئی. تیسری بات ان کی جب الفاظ انہوں نے سنا ہے تو ان کو یہ نئے الفاظ لگے. اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس نے کبھی قرآن سنا نہ ہو اس کے سامنے آپ قرآن پڑھے اس کو تعجب ہوگا کہ بھائی یہ آپ ایک کوئی زبان ایسی جو آپ جانتے نہیں ہیں اس زبان میں اگر کوئی سونگ گاتا ہو یا کوئی پڑھتا ہو تو آپ کو تعجب کا آپ کے کان متوجہ ہو کہ بھائی یہ کیا پڑھتا ہے ہوگا یہ ہو. تو آپ لوگوں کی زبان تھی جب انہوں نے یہ الفاظ سنا ہے تو وہ اس کی جدت کل جدید نظر کہتے ہیں آپ نئی چیز میں نظر ہوتی ہے تو ان کے کان متوجہ ہو گئی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اس کو دیکھ کر وہ جو ہے اتنے بڑے بڑے کافر جو ہے صرف رسول اللہ سے قرآن سنا تھے اس کی جدت کو لذت ان میں محسوس ہوتی تھی. تو کل جدید لذیذ کے اعتبار سے اس کی ترتیب اور ترتیب جو ہے ان کے حق میں بالکل البیری اور بالکل انوکھی اور نئی تھی. اور یہ الفاظ کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ کلمات جب پڑھے جائیں گے تو ان کے کان قرآن کی طرف لپکیں گے اور قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے. سلمانا نہیں. اچھا بعض حروف مقطعات جو ہے بعض مفسر نے فرمایا کہ حروف مقطعات جو ہے یہ سورت کے نام ہیں. سلمانا یہ نہیں پتا بولا لیکن الف لام میم الف لام میم حروف مقطعات ہے. تو ایک سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کا ایک نام ہے الف لام میم. سورہ یوسف کا نام ایک سورہ یوسف ہے یا سورہ یوسف کا ایک دوسرا نام ہے الف لام را. تو جتنے بھی حروف مقطعات ہیں سورہ طٰہٰ تو طٰہٰ کا نام لائن طٰہٰ ہے تو اس کا سورہ طٰہٰ جو ہے اس کا نام ہے اس کا قرآن کریم کے ہر سورت کا نام جو ہے حروف مقطعات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا قرآن کریم کے جو ہے وہ جیسے قرآن کریم کے امام راضی نے 55 نام لکھے ہیں قرآن کریم کے. قرآن کریم بھی کہتے ہیں, قرآن حکیم بھی کہتے ہیں, قرآن مجید بھی کہتے ہیں اور فرقان حمید بھی کہتے ہیں اور قرآن کریم کا نام کیا ہے ذکرہ بھی ہے, تذکرہ بھی قرآن کا نام ہے. امام راضی نے 55 نام لکھے ہیں ان میں سے ایک نام حروف مقطعات جتنے ہیں یہ بھی قرآن حکیم کے نام ہو گئے. ایک تو سورت کے نام اور دوسرے کیا ہے قرآن کریم کے نام ہو گئے. اور تیسری بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے جس کو غور میں لکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے حروف مقطعات ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے نام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ کہ یا اللہ یا رحمان یا کریم. حضرت علی رضی اللہ دعا کرتے ہیں یا کاف یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف. وہ کہتے ہیں حروف مقطعات یہ بھی اللہ کے نام ہے. مطلب یا تو اللہ کے نام ہے یا صورتوں کے نام ہے. تو میرا حروف مقطعات جو ہے یہ قرآن کریم کی صداقت کی دلیل ہے. قرآن کریم کے حروف مقطعات قرآن کریم کی صداقت کی دلیل ہے. اچھا آگے ایک بات سناتا آپ کو. قرآن کریم جو شروع کہاں سے ہوا؟
آپ قرآن شروع کرتے کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ قرآن کریم کھول کر دیکھیں تو شروع میں اعوذ باللہ لکھا نہیں، تو پڑھنے کا حکم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ چاہو. لیکن لکھا ہوا تو شروع کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، تو بے سے شروع ہوتا ہے. اور قرآن کریم ایک بہت بڑے اللہ عالم گزرے حضرت مولانا ابرار احمد مجیب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے اور سنا گئی ہے. وہ ایک عالم حکیم صناعی کا جو قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ابتدا ہوئی بسم اللہ سے، بے سے. اور قرآن کریم کا عین کس سے ہوا؟ ناس. قل اعوذ برب الناس آخر سورت کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سین پر ہوا تو بے اور سین کو ملا دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بس. کیا ہو جاتا ہے؟ بس. یعنی ایمان والو تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے لیے قرآن بس ہے، قرآن کریم بس ہے. اچھا اب یہ بس جو ہے، یہ لفظ بس ہے، یہ بس بس سمجھ لینے بات ہوتی ہے. یہ بس جو ہے اس کو الٹا کر دو تو کیا بن جائے گا؟ سب. بس کو الٹا کر دو کیا بن جائے گا؟ سب. یعنی ساری ضرورت کی سب چیزیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. اچھا اب قرآن کریم کے بعد آپ جب قرآن پاک شروع کرتے سیکھنا الفابیٹ، تو الفابیٹ میں سب سے پہلا کون سا الفا ہے؟ جی الف. بولا الف. الف کی بات کا فاتح ہے، لیکن قرآن کریم الف سے شروع نہیں کیا، بے سے شروع کیا. اس میں کیا حکمت؟ اس میں حکمت یہ کہ الف جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، کھڑا سیدھا تھا، اور بے لیٹا ہوا. تو اللہ کو کرنا جو ہے نا وہ پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا لیٹا ہوا گرایا ہوا آپ کیا ہے؟ بے ہے. تو بے سے قرآن کریم بسم اللہ سے شروع کریں. تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو اور قرآن کریم کو علوم چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گرانا پڑے گا. جب تک اپنے آپ کو گراؤ گے نہیں، اپنے آپ کو گراؤ گے نہیں تو قرآن علوم حاصل نہیں ہو سکتے. تو بے سے قرآن کریم کی ابتدا ہوئی. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں سے میرا خیال آگے کر دینا سا بیان کرو. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. خالی دل کا آیات الکتاب مبین کا مطلب سمجھا دیتا ہوں آج تاکہ ایک آیت کو سمجھنے ہو جائے. الف لام را دل کا آیات الکتاب مبین. اللہ فرماتا ہے یہ آیت ہے ایک کتاب واضح کی، ایک واضح کتاب کی آیت ہے. اب اس کو واضح کیا کہا؟ اس لیے کہ قرآن حکیم جو ہے یہ قرآن حکیم کے اندر اتنے واضح احکام آئے ہیں اور قرآن کریم کے اندر جتنی چیزیں بیان کی ہے، حلال کون سی ہے، حرام کون سی ہے، اور جتنے حدود بیان کی ہے، حدود قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اور وہ قرآن کریم کو سمجھا ہے آدمی تو قرآن کریم کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، عقل کے خلاف. تو قرآن کریم کے تمام احکام ایسا ہے اتنی واضح رہنمائی آدمی کو چلنے کے لیے ملتی ہے کہ اس پر کوئی آدمی چلنا چاہے تو وہ آسانی قرآن کریم پر عمل کر سکتا ہے، چل سکتا ہے. اور قرآن کریم کے جتنے احکام ہیں وہ سرابر رحمت ہی رحمت ہے، وہ سب بندوں کے حق کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. تو واضح واضح کتاب، واضح واضح آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہے. جس کو پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، یہ سب بندوں کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کے ہمیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. انشاءاللہ ہم کل کریں گے. میں جانتا ہوں کہ یہ اثر کا وقت جو ہے کہ آدمی تھکا ہو کر روزے کے اندر اور پیٹ بھی خالی ہو جاتا ہے، نیند بھی آتی ہے، وغیرہ بیٹھتے ہیں. اللہ اس کا بہتر بدلہ دیا.